کیا واقعی امریکہ اپنے ہی فوجیوں کو کیسے میدان میں بھیجنے جا رہا ہے جہاں واپسی کی امید کم ہو سکتی ہے؟ اور کیا اسرائیل نے اس خطرناک مشن سے خود کو دور رکھ کر ایک واضح پیغام دے دیا ہے؟ حالیہ بیانات اور تجزیوں میں ایک چونکا دینے والی بات سامنے آئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے واضح اشارے دے دیا ہے کہ وہ ایران کی سرزمین پر ڈائریکٹلی زمینی جنگ میں اپنی فوجیوں کو نہیں اتارے گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر زمینی کارروائی کو ایک انتہائی خطرناک اور تقریباً ناممکن مشن سمجھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ مشن واقعی اتنا خطرناک ہے تو پھر امریکہ اپنے ہزاروں فوجیوں کو اس ڈائریکشن میں کیوں بھیجنے پر غور کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایران کا جغرافیہ اس معاملے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے خطے کے کئی ممالک سے بھی بڑا ہے، اور اس کے اندر پھیلی ہوئی جو پہاڑی سلسلے ہیں اور انڈر گراؤنڈ سرنگیں جو ہیں، اس کے سسٹم کو دفاعی نقطہ نظر سے انتہائی مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اور ماہرین اکثر اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے علاقے میں زمینی اٹیک صرف تعداد سے نہیں، طویل پلاننگ اور وسیع وسائل سے بھی ممکن ہے۔ اور کچھ اندازوں کے مطابق اگر کسی ملک کو ایران جیسے بڑے اور جغرافیائی لحاظ سے مشکل ملک میں زمینی جو مہم ہے اگر وہ شروع کرنی ہو تو اسے بہت زیادہ تعداد میں فوجی اور وسائل درکار ہوں گے۔ اس لیے اس ٹاپک پر ڈیبیٹ بہت تیز ہو رہی ہے کہ محدود تعداد میں فوجی بھیجنا کیا واقعی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی بہت زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ عوامی رائے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے مثالیں موجود ہیں جہاں عوامی رد عمل نے جنگی فیصلوں کو متاثر کیا، اور اگر کسی ملک کے اندر عوام اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھنے لگے تو اس کے بعد سیاسی فیصلوں کی ڈائریکشن بھی بدل سکتی ہے۔ اور کچھ مبصرین اس صورتحال کو ماضی کی جنگوں کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں جہاں طویل جنگوں نے نہ صرف وسائل بلکہ عوامی اعتماد کو بھی متاثر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جدید جنگیں صرف میدان میں نہیں بلکہ میڈیا، سیاست اور عوامی جذبات میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اگر ایک بڑی طاقت محدود تعداد میں فوجی ایسے ممالک میں بھیجے جہاں جغرافیہ مشکل ہو، ڈیفنس مضبوط ہو اور عوام مزاحمت بھی، جو عوام کی مزاحمت ہے وہ بھی موجود ہو، تو اس کے ریزلٹس کتنے ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے دنیا بھر کے تجزیہ کار اس صورتحال کو انتہائی سینسٹیو قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اگر زمینی کارروائی شروع ہوتی ہے تو اس کا دائرہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اب یہ سوال جو ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو چکا ہے کہ کیا یہ صرف دباؤ بڑھانے کی، پریشر بڑھانے کی ایک اسٹریٹجی ہے، یا واقعی دنیا ایک ایسے مرحلے کے قریب پہنچ چکی جہاں ایک فیصلہ ہزاروں زندگیاں بدل سکتا ہے۔ اور آنے والے دن شاید یہ سب کچھ واضح کر دیں، کیونکہ جنگیں صرف ویپن سے نہیں جیتی جاتی بلکہ فیصلوں، اسٹریٹجیز اور وقت کے ایک لمحے سے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آمین، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور آنے والے دن شاید یہ سب کچھ واضح کر دیں، کیونکہ جنگیں صرف ویپن سے نہیں جیتی جاتی بلکہ فیصلوں، اسٹریٹجیز اور وقت کے ایک لمحے سے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آمین، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔